إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 10 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 62 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء سورت نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم 2 بڑی صورتیں قرآن کی مدنی کور کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور ان دونوں کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے. بالکل اس طریقے سے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، اس سے اگلی والی صورت، یہ دونوں جوڑے کی فارم میں ہیں، اور جوڑا جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے. ایک آپ دیکھیں ان کی ریزیمبلنس آپس میں. سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس سے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یعنی پکارنے سے، یہاں پہ انسانیت کو اور وہاں پہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کو. یہ دونوں صورتیں بھی ایک جوڑے کی فارم میں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ان میں ریزیمبلنس ہے. یہ جو سورۃ النساء ہے یہ اسپیسیفکلی جو ہماری آئلی زندگی اور سوشل ایشوز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، خصوص بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں پہ عورتیں اور یتیم بچے اور غلام، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. ان کو نہ تو وہ اپنے ساتھ اس لیول پہ شریک کرتے تھے، نہ ہی وراثت میں ان کا کوئی حصہ رکھا جاتا تھا، نہ ہی ان کو وہ عزت اور توقیر حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو اپ لفٹ کیا ہے اور ان کے حقوق بتائے ہیں. قانون وراثت اس صورت کے اندر آئے گا. یہ اس کے مرکزی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، یعنی یتیم، عورتیں، بچے، غلام، ان کے حقوق.
دوسرا ٹاپک اس کے اندر جو مین ہے، آلموسٹ 80 آیات آؤٹ آف 176 آیات کے، وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد، لہٰذا پورے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اہل ایمان کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے تو کئی مواقع پہ تو اس سے مراد مسلمان بھی ہوتے ہیں کمزوری ایمان کا شکار، اور جو بہت سخت قسم کی آیات ہیں وہ بیسیکلی کامل الایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہم السلام سے متعلقہ نہیں ہیں، بلکہ اس کا آپ ترجمہ یوں کریں گے، اے ایمان کے دعوے دارو، یعنی دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، وہ منافقین ہیں۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں پہ نہیں آیا، یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، کیونکہ منافق بھی قانوناً مسلمان ہوتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، فتویٰ تو ظاہر پہ لگے گا۔ تو دوسرا ٹاپک منافقین جو سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور اس حوالے سے پھر ان کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور قیامت والے دن منافقین کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ منافقین کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت آیات سورۃ النساء کے اندر ہے، اور اس کا کلائمیکس بھی اس میں آ جائے گا کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور تیسرا اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے وہ ہے اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہے، ان سے کنکلوڈڈ فائنل یعنی کنکلوڈڈ گفتگو اس سورت اور سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جیوز اور کرسچنز کے ساتھ، تو اچھا خاصا حصہ اس کو بھی ایڈریس کرے گا۔ تو یعنی 3 مین ٹاپک ہوئے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق یعنی پسا ہوا طبقہ، اور اسی میں وراثت کے قوانین بھی آئیں گے، میاں بیوی کے تعلقات میں عورتوں کے کیا حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں، نکاح کی امپورٹنس، یہ سب کچھ کور ہوگا، آئلی زندگی کور ہوگی، بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر تو ریاستی لیول کے اوپر یعنی چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا، اس حوالے سے ساری چیزیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ یعنی ابتدائی خاکہ ہے، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ فائنل کنکلوژن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہی حکمت ہے کہ یہ مدنی صورتیں اگرچہ نبی علیہ السلام پہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کی بعثت نبوت، یعنی 13 سالہ مکی دور نکال دیں، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ شروع میں ہے۔ اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ چونکہ مستقبل میں زیادہ تر لوگوں نے نسلاً مسلمان ہونا تھا، ان کے لیے مدنی صورتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یا جیوز اور کرسچنز جو آلریڈی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی صورتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصحف کی ترتیب اس کی یہ رکھی ہے جو ترتیب نزولی سے ہٹ کر ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اس کے علم میں لوح محفوظ کے اندر قرآن ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو قرآن کی ترتیب اللہ کے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس مصحف میں ہے، لیکن اللہ نے واقعات اور حالات کے مطابق اسے نازل کیا، تو فائنل ترتیب وہی ہے جو اس وقت ہے۔ اگرچہ 30ویں پارے میں جو سورت نازل ہوئی سورۃ العلق وہ سب سے پہلی 5 آیات ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ اینڈ پہ جا کے۔ تو یہ 3 مرکزی ٹاپک اس کے اندر کور ہوں گے، باقی تو یہ سورت خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا خزانہ ہے، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، جو مجھے زبانی کئی باتیں یاد ہیں۔ تو میں آج صبح صرف اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو ہم سورۃ النساء پہ 1 سال چاہیے اس کو اگر اس طریقے سے مکمل کیا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بالکل کریٹیکل چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں میں ساتھ ساتھ بیان کروں، اور باقی جو تفصیلات ہیں وہ چھوڑ دوں، اس کی وجہ ہے کہ وہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پچھلا ہمارا جو قرآن کا پورا دورہ قرآن تھا وہ 9 سالوں میں 344 لیکچرز میں مکمل ہوا ہے، تو اس میں تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کی، اس میں بھی میں اتنی ڈیٹیل ضرور کروں گا کہ چیز کوئی سکپ نہ ہو۔
اب اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے پوری انسانیت، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا. اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیے. اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا. البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے. چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا. اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا، اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ. اس طرح کراس ہوتا تھا. اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ملتا ہے. وہاں پہ بھی ان کا کنفلکٹ اسی بات پہ ہوا تھا. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے. سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دی اللہ نے. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے جانے دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ذات کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا تقوی پھر تم اختیار بھی کرو. یہ صرف ایک زبانی کلامی جملہ نہ ہو جس طرح ہمارے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں جی وہ جیڑی رات قبر ہی جی وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ قبر ہی نہیں. تو اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے تم قبر کی تیاری بھی شروع کر دو. نہیں، یہ جملے وہ بدماش اور گنڈے بول رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں بچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی لائف چینج بھی نہیں ہوتی. ہونا تو چاہیے اس کے بعد پھر وہ لائف بھی اس طریقے سے گزارے نا کہ آج کی رات اگر قبر میں چلے گی تو میں اللہ کو منہ بھی دکھا لوں. تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، ایک علمی شہوت ہے، کوئی پوری کر لے جب تک پریکٹیکلی آپ اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تقوی مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے، مسند احمد میں آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. جو یہاں پہ بار بار آ رہا ہے، جو اللہ سے جتنا ڈر گیا. سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے حضور مرتبے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا.
یعنی کسی کے نسب کی بنیاد پہ اس کو فیصلہ نہیں ہونا. ہاں اگر نسب اس کا اچھا ہے اور اعمال بھی اچھا ہے تو پھر نسب ظاہر ہے وہ پھر ویلیو ایڈیشن کر دے گا. پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی جو بخاری مسلم میں آیا. پھر سیدنا حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جامعہ ترمذی کے اندر آیا اور مسند احمد کے اندر. لیکن پہلی چیز ہے کہ عمل بھی درست ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب, اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا. ہاں جس کے نسب نے اسے, جو عمل نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا, عمل اس کے درست ہے, تو پھر اس کا نسب اسے فائدہ دے گا. تو ہم ایکسٹریم رویوں پہ نہیں ہیں, ہم نسبت کو مانتے ہیں, لیکن نسبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سوٹیں بھی وہی لگا رہا ہو. پھر تو اس کی عزت نہیں ہوگی جب تک اس کے اعمال نہیں ہوں گے. اس پہ بھی میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, کیا سارے ہاشمی سید جو ہیں ان کا احترام کیا جائے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں, نہیں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں. تو اس مسند احمد کی حدیث میں الفاظ ہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, سرخ کو سیاہ پر, سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نوازے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو. پھر آگے چل کے پھر آیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. تو اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, والارحام, اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے ہیں, خون کے رشتے بنائے ہیں, ان کی بھی پاسداری کرو. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو, اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے, رحمی رشتوں کا. یعنی یوٹرس رحم کہا جاتا ہے عربی میں. تو یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. قطع رحمی نہیں, صلہ رحمی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑ دے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ دوں گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے, لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ماں کے جی داڑھی مڈا دے رہی تھا میں دودھ نہیں بخشاں گی. یہ کتنی متکبر مائیں ہیں جو یہ جملہ بولتی ہیں. ان ماؤں سے پوچھو کہ بھئی تم نے خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں, کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر. ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں اور پھر وہ اکسائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں جہاں پہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلنے کا حکم دے. دنیا معروف طریقے سے لے کے چلنا ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا, مشرکہ ہے, بت پرست ہے, کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرو. وہ حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں, نان و نفقہ بھی دینا ہے اور اسی طریقے سے بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروانا ہے, یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن جہاں وہ کہیں پر آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائیں اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ نقاب نہ کرو ورنہ تمہارے اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اندازہ کریں. تو جن بے پردہ عورتوں کو اچھے رشتے مل گئے ہوئے ہیں تو کیا ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی ہیں؟ ان کی طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں. دنیا کا تو پتہ نہیں کہ کیا بھروسہ کب موت آ جائے. اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے.
اور یہ اگر انسان کے سامنے یہ معاملہ ہر وقت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی شرم اور حیا کی وجہ سے لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے کہتے ہیں جی اب داڑھی رکھ کے تو یہ کام نہیں اب کر سکتے ہم۔ کئی لوگوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی کی شرم و حیا کی وجہ سے کئی کام چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو اس نے کیا کیا۔ تو سب سے بڑھ کر شرم و حیا اللہ کی کرنی چاہیے، اور وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے۔ باقیوں کا دیکھنا تو میٹر نہیں کرتا، وہ سزا بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ بات ہے۔ اور اگر وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کو اپنے سامنے رکھو۔ اس کانٹیکس میں وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ پہلی 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 نمبر حدیث جو مسلم شریف میں ہے نا، حدیث جبریل بڑی ڈیٹیل ہے۔ اس میں حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کے جب مختلف سوال کیے تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو اس طرح یاد کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا بعد لوگوں نے نا، یہ تو ایک بات ہو رہی تھی اصطلاحاً سمجھانے کے لیے، وہ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے گئے جی۔ کئی لوگ جو ہیں وہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ تم اللہ کو اگر سامنے دیکھو نا تو تمہاری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی۔ بالکل اس طریقے سے تم نماز پڑھتے وقت پوری کنسنٹریشن سے نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی کو دیکھ سکتا ہے نماز کی حالت میں اللہ کو، اور اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، یہ نبی اسلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ غریب مسلمان آئے، نیو مسلمز، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ نبی الاسلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا، اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یعنی بتانا تھا کہ یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے۔ یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا سب سے پہلے۔ اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بچاڑا ایک لوور کلاس کا آدمی تھا، یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا۔ تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً ہی، اور اگر خوشی ملتی تھی تو چہرہ مبارک پہ خوشی نظر آتی تھی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنا ہے، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا
جتنے لوگ اس میں عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھا طریقہ، اچھی سنت اور بری سنت۔ یہ سنت سے مراد طریقہ، تو اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ دین نہ بدلے۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی، تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہوتا۔ اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے، تو سند پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام تک۔ تو یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدعت، اس میں فرق سمجھیں۔ بدعت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ بدعت ہوتی ہے اور اس پہ وبال ہے۔ سنت جو ہے، اب جس طرح میں کہتا ہوں یہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا طریقہ ہے۔ یہ گھڑی، اس کی بنیاد پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا، کس طرح ہمارا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، اچھے قالین بچھانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ اچھی بدعت نہیں ہے، طریقہ ہے۔ بدعت تب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتا۔ تو یہ سپورٹیو چیزیں، جو دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی، اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں دین کو کوئی بدل دے، کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 رکھتے پڑے اور کہ جی خیر ہے ایک فالتو ہی پڑی ہے، وہ 3 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جناب دیکھیں، یہ بنیادی آیت ہے، اس کے فوراً بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے حقوق کی بات شروع ہو گئی ہے۔ پہلے نمبر پر یتیموں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور تم پیچھے سے جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کے مال پہ قابض ہو جاؤ، نہیں، کفالت کرو لیکن ان کا مال ان کو ان کا حصہ دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ردی مال دے کر اچھا مال نہ حاصل کر لو ان سے۔ یعنی اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ایک بھائی مر گیا ہے، دوسرے بھائی نے کہا کہ اچھا اب وراثت تقسیم ہونی ہے، تو یہ تو میں یعنی اب مال میں سے اچھا مال اپنے پاس رکھ لوں، برا اس کو دے دوں، یہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر، کہ یعنی اب آپ کے جی میں تو اس نے سلوک بھی کر رہا ہوں، چلو میں بھی کچھ تھوڑا بیچ میں سے لقمہ لے لوں۔ اس میں ایک درجے کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گی کہ اگر کوئی غریب ہے نا تو بقدر ایفرٹ وہ لے سکتا ہے، وہ بالکل بھی فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جو بندہ غریب نہیں ہے وہ اس طرح نہیں یتیم کا مال لے سکتا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کا مال جو ہے وہ اچھا مال اپنے پاس رکھ کے ردی مال وراثت میں اسے دے دے، یا اس کے مال میں سے تھوڑا بہت کھا لے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ پھر یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں تم نے کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگلے زمانوں میں لوگ یتیم بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتے تھے کہ چلو اس بچی کی پرورش کرتے ہیں، یہ بڑی مالدار ہے، جب یہ جوان ہوگی تو پھر میں اس سے شادی کر کے اس کے مال کا میں مالک بن جاؤں گا۔ یہ عرب میں کلچر تھا۔ یا کوئی غریب بچی تھی، اس کی پرورش کی اور نیت یہ رکھی کہ چلو اس کے عوض میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور حق مہر دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو پال کے بڑا کیا ہے، تو اس طرح وہ ان کے مال، ان کو حق مہر بھی نہیں دیتے تھے یا ان کی جائیداد دبا لیتے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ یتیم عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح سے اللہ نے منع کیوں کر دیا، تو پھر اما عائشہ نے کلیئر کیا کہ یہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا منع کیا ہے جس کی پرورش آپ کریں اور اس کو حق مہر نہ دیں۔ ہاں اگر آپ نے اس کی پرورش کی اور اس کا حق مہر اس کو پورا دیا اور انصاف کیا تو یتیم بچی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے۔
اور سورۃ النساء کے اندر پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی جب حضور سے کاؤنٹر کوشچن ہوا کہ یہ ہم یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتویٰ بھی دیا، وہ اسی صورت میں نا وہ پھر آیت کوٹ کی امام اما عائشہ نے سلام اللہ علیہا، کہ وہ آیت آگے چل کے آ جاتی ہے سورۃ النساء کے اندر ہی 127 نمبر آیت ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ تم فتویٰ پوچھ رہے ہو مجھ سے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو میں تمہیں اس کا فتوے کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ کا اوپینین پوچھتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، یعنی وہ کن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے سورۃ النساء کے اندر کہ یتیم عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، جو کتاب میں تمہیں بتایا گیا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں، اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم حق مہر نہیں دیتے اور ان کے ساتھ یتیم ہونے کی وجہ سے ظلم کر کے ان کو اپنے نکاح کے اندر لے لیتے ہو، ترغبون ان تنکحوہن، اور تم یہ رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے ان کی دولت پہ قبضہ کر لو، تو ایسا نکاح منع ہے۔ اور پریفر یہی ہے کہ جس بچی کو آپ نے پالا آپ اس سے شادی نہ کریں، بلکہ اس کے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کریں، تاکہ اس کے ساتھ کہیں ظلم ہو تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ آپ مجھے بتائیں یتیم بچی کے ساتھ کوئی شادی کر لے اور پھر اس پہ ظلم کرے، وہ بچی کہاں جائے گی؟ اس کا تو پیچھے ولی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی کسی یتیم بچی کی پرورش کرے، پھر اس سے خود شادی کر لے اور پھر اس کا استحصال کرنا شروع کر دے۔ ہاں اگر استحصال نہ کرے تو وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں اجازت مل گئی، استحصال نہیں کرتے پھر تو بہت نیکی کا کام ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تم خود اس کے ولی بن کے کہیں اور شادی کرو، تاکہ اگر کوئی معاملہ کل کو بگڑے تو تم پیچھے اس کے پشت پہ کھڑے ہو اس کی سپورٹ کے لیے۔ تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا۔ فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے چار کیا، تین تین کو جمع کر کے 6 کیا، 10 ہو گئی، اور 4 4 کو جمع کر کے 8 کیا، اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں، یہ عربی لنگوسٹک ہے۔ تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا، اس کا مطلب ورنہ تو اللہ نے 18 ڈائریکٹ ہی کہہ دینا تھا، تو اللہ نے ہمارا 2 2 کر لو، چلو 3 3 کر لو۔ اب اس کا 3 3 اگر میں کسی کو یار چلو یار 2 2 ہی لے لو تسی، اگر میں کہوں یار کھجوریں بانٹ رہے ہیں ایک ایک اور میں کہوں یار چلو 2 2 لے لو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو 4 4 دینی ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ 2 2 ساروں کو دیجیے، میں کہوں یار چلو 3 3 لے لو، 3 3 لے کا مطلب یہ ہے کہ 6 6 لے لو، نہیں، سب کو 3 3 دے دو۔ تو یہ وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو، 2 3 اور 4، یہ حد لگا دی۔ لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ ہاں انصاف کر سکو پھر 4 تک کی اجازت ہے، اور یہ 4 ایک وقت میں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ 5ویں نہیں شمار ہوگی، وہ 4تھی ہوگی۔ ایک وقت میں 4 کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو۔ اس کانٹیکسٹ میں کئی احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، مسند احمد میں۔ کئی مسلمان ہوئے جن کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ 4 رکھو، باقیوں کو طلاق دے دو، اپنا بیچ میں سے چوز کر لو کون سی 4 رکھنی ہے۔ 4 سے زیادہ نہیں تم رکھ سکتے ایک وقت کے اندر۔ تو ایک اگر انصاف کرنے میں تمہیں خطرہ ہے کہ نہیں کر سکو گے، ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرائورٹی ہے، انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے،
ورنہ انڈیا پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے نا، خود بھی ذلیل ہوا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس نے ذلیل کرایا ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا۔ اچھا یہ انصاف صرف ہے نانو نفقے میں، دلی رجحان میں انصاف نہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دل پہ تو انسان کا کنٹرول نہیں۔ لیکن جتنے ظاہری معاملات ہیں، ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ہے، ایک کو جتنا خرچہ لگایا دوسری کا بھی اتنا لگانا ہے۔ جو چیز کوانٹیفائی ہو سکتی ہے نا، وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے اسے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو اعلیٰ گھر میں رکھا ہے دوسرے کو، پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہوگے، وہ آپ نے برابر رکھنا ہے۔ باقی دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ بچے انسان کے اپنے سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے، کچھ زیادہ کسی سے محبت ہوتی، کسی سے کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی سب سے ہی ہے، اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بیہیو کرتی ہے، آٹومیٹکلی اس کی محبت خامند کے دل میں زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ اب یہ اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کروں ایز کمپیئر ٹو دوسری بیوی کے، الا یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حق معاف کر دے، وہ والا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پر اکتفا کرو، اور اس کو سپورٹو وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے اس اعتبار سے، تو ہم وہ تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، شادی کرو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکسٹریم رویہ نہ اختیار کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 129 میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ تو اللہ نے خود ہی مان لیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا، بس ایک چیز کا خیال رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے، نہ وہ شور والی ہے نہ بغیر شور والی ہے، ایک ہی کے پاس رہتے ہو دوسری کو سال ہزار پوچھتے ہی نہیں ہو، ایسے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا، لیکن جو دنیاوی طور پہ جتنی فیسلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں۔ اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ، اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے، عام عوام الناس، ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ۔ تو اب ان کا دو ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں، وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں۔ خیر اب یہ سلسلہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھیں یہودیہ تھیں، اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا، اور وہ ام المومنین بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے۔ تو آج یعنی یہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ مطلب وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں، یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو، تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے۔
اگر ان کی ایک نبھ جائے، یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے، پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے۔ لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں، اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی علیہ السلام کی زیادہ ازواج کی، تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھیں۔ ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پیٹ سے آپ ہی گھر پڑا رہے گا، اس نے کام خاک کرنا ہے۔ تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے۔ باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا عورت کو، اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہیں، اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا، جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے، وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے۔ اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، کہ جو عقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے عوض۔ لڑکے کی طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے، لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ پھر جنگوں کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر، پبلک گیدرنگز کے اندر عورتیں تو بہت تھوڑی مرتی ہیں، وہ تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، صرف ایک ملک ہے انڈیا، اور وہ اس لیے کہ آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگنینسی میں ضائع کر دیتے تھے، آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے۔ 3000 ظاہر ہے جی، 1 ارب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی، اب تو بڑھ چکی ہے ان کی، تو 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ BBC کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس، میں تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں، یہ احمد دیداد صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے، اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے 20 سال پہلے کے فگرز ہیں، اب تو اس سے زیادہ ہوں گے، کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ انگلینڈ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، رشیا میں 90 لاکھ، آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ تو اب یہ 2 آپشن ہے، یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں، یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آلریڈی کو بیوی ہو۔ ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن میں لاجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے سوشل ویلیوز کے اندر، تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے۔ اچھا یہ بات ہے قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو، سر قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو، قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو، 4 کی اجازت دی گئی ہے۔ اس معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی، ان کو کم کر کے 4 پہ لے کے آئے۔ حکم 1 کا ہے، 4 کی اجازت ہے، 4 کرنے کا حکم نہیں ہے کہ گنتی 4 کی پوری کرنی ہے۔ بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں ایک فون آیا، وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، چوتھی جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے، وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، وہ 4 کر چکی ہے۔ یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذہنی لیول کیا ہے۔ تو عورت تو 1 ہی شادی کرے گی، 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں 1 کرے گی۔ اور صحابہ کرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح کا۔ آپ دیکھ لیں اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی۔ اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حج کیا تھا۔ پھر 4 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، تو حضرت علی نے اسے شادی کر لی اسما بنت امیس کے ساتھ۔
اسی لیے محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی ہے اور وہ ان کے بچوں کی مانند تھے. تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو. ہاں ایک چیز کو بین کیا گیا کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا. وہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو. اور اس سے پہلے بلکہ فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب چونکہ وہ ماں کا سٹیٹس ہے لہذا اب ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ اللہ نے ان کو ایک پروٹوکول دیا اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کی ہی بیوی ہیں. یہ پروٹوکول صرف نبی کا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ شہید زندہ ہے تو شہید سے مانگ سکتے ہیں, تو ہم اگلی بات کرتے ہیں تو شہید کی بیوہ پھر شادی کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ تو جعفر طیار شہید ہوئے تھے نا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کے دو یہ بازو کٹ کے تھے, اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر دیے جس میں وہ اڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت جعفر طیار جو مولا علی کے بھائی تھے وہ شہادت کے بعد بھی زندہ تھے نا, ان کی شہادت تو کنفرم ہے نا, تو ان کی بیوہ نے شادی کو کر لی تھی حضرت ابوبکر کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ اہمی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دنیا اور آخرت کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہ نبی کا پروٹوکول ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نبی آج بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے زندہ ہے, نہیں, وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں. لیکن ان کی عزت یہ ہے کہ چونکہ ان کی نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پہ, ان کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ ماں ایسی ہے کہ اس سے پردہ ہے, ویسے ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویوں سے جو بات کرنی ہے وہ پردے میں کرنی ہے, کوئی چیز مانگنی ہے, اور اپنی زبان بھی اے نبی کی بیویوں ایسی استعمال نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. اما عائشہ سے بھی اگر اصحاب رسول کو مسئلہ پوچھنے جاتے تھے یا تابعین تو وہ پردے میں جواب دیتی تھی. وہ آنری رشتہ ہے ماں کا, لیکن باقی سارے غیر محرم عورتوں والے احکام ہیں ان کے ساتھ, پردہ انہوں نے کرنا ہے. تو وہ ایک پروٹوکول ہے. باقی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو محرم رشتوں والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل, اس کے اوپر جو ہے وہ حکم فرمائے ہوئے ہیں پردے کے اعتبار سے. نکاح جو ہے وہ سنت ہے, وہ ضرور کریں, لیکن اتنے ہی نکاح کریں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں, ورنہ جو ہے نا وہ اپنے لیے الٹا یہ نہ ہو کہ مصیبت کھڑی کر دیں. یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا کہتے تھا بیاہ کر دو, تاکہ پورے 2 خاندان کچھ کرنا شروع کر دیں, یعنی آپ لڑنا شروع کر دیں, سارے ویلے جڑا موقع مل جائے اپنا کام کرنے کا. وہ کہتے ہیں جی یہ غریب آدمی آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرو, وہ اور غریب ہو گیا, پھر دوسری کرائی, پھر تیسری کرائی, چوتھی امیر ہو گیا. اس طرح کوئی امیر ہوتا ہے؟ سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے, اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ, استطاعت صاحب استطاعت بن جاؤ, نہیں. اور یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے. باقی اگر سیکچوئل استطاعت کا ہو تو وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے, تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو, ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا. تو استطاعت ہو تو نکاح کرو, اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو ایڈریس کرو. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے, آپ رات کو سوتے بھی تھے, آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے, یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا
اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی, وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہیں, ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے, لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا, یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا, عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی, میرے لو فارغ جے. او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے, اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں نو بچانا ہے تو یہ کیا کرو, رات نو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے, یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا, یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ, اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے. جو کتابوں کا خدا ہے نا, جو پیغمبروں کا خدا ہے, وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا, اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ, میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا, تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے, پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں کا روزہ ہے, او خدا دا نہ گلاں بند کر دو, بزرگی بچانی سے کسی دی ہے, پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے, گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے. اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعض رکھ لو, باقی بعض رکھ لو. بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو. نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے, پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں,
جس طریقے سے مرضی. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں، جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے. تو وہ بھی گویا اس طرح جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے. تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اور آپ اس پہ مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور پھر آپ کہیں نکل گئے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھیں، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. پھر میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے اب گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا جی. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور اللہ نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.